السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور بہت ہی خوبصورت کردار، گاڈ فادر۔ یہ ایک ایسا خوبصورت ناول ہے جو حقیقی طور پر حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ اس کے مصنف کا نام ماریو پوزو ہے اور اس کا ترجمہ روف کلاسرا نے کیا ہے اور اسے دوست پبلشنگ نے پبلش کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کی شروعات میں ڈاکٹر نعیم کلاسرا کے نام یہ لکھا گیا ہے۔ اشولال کی شاعری ہے جو شروعات میں اس کے صفحے اول میں لکھی ہے، تو ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے۔ مرن دا رخ نہیں، سرائکی کا یہ شعر ہے۔ مرن دا رخ نہیں، اصل لکھ وچھوڑے دا ہے۔ اس کا مقصد ہے مرنے کا دکھ نہیں ہے، اصل دکھ تو بچھڑنے کا ہے۔ جے کر کہیں ان چاتی اگوں، اساں سارے ہکے نہیں، جے مرنا ہوندا اج مر ویندے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی اچانک آسمانی آفت کی وجہ سے ہم سب نے اکٹھے ایک ہی دن مرنا ہوتا تو آج ہی مر جاتے۔ یہ ایک سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں اشولال، اور اس بک کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ گاڈ فادر کا پہلا ترجمہ میں نے 1996 میں اس وقت کیا تھا جب میں ملتان سے لاہور نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ نوکری نہیں ملتی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ میں صحافت کے علاوہ اور کوئی نوکری کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے انگلش ادب میں ماسٹرز کیے مجھے 3 برس ہو گئے تھے اور میں ابھی تک صحافی نہیں بن سکا تھا۔ میرے کلاس فیلوز دوست کب کے کالجز میں انگلش کے لیکچرار لگ چکے تھے۔ وہ حیران ہوتے اور مجھ سے پوچھتے کہ میں لیکچرار کیوں نہیں بن جاتا۔ ان کے نزدیک ایک صحافی بننا کوئی مزاح کا خیز کام اور کبھی کبھار مجھے اپنے دوستوں کے مذاق کا نشانہ بھی بننا پڑتا۔ میرا یونیورسٹی کے دنوں کا دوست شعیب مجھ سے پہلے لاہور آ چکا تھا اور UET لاہور کے ہاسٹل میں اپنے دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اگرچہ اب ملتان چھوڑ کر لاہور جانا بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ ملتانی دوستوں جن میں جمشید رضوانی، شکیل انجم، اسے مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، علی شیخ اور سعود نیاز شامل تھے۔ بے نیاز دوستوں نے زندگی میں نئے رنگ بھر دیے تھے، پھر بھی جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا اور لاہور آ گیا۔ ایک دوست کے ساتھ مل کر کچھ دنوں کے لیے ایک کام کرنے کی کوشش کی، مگر بات نہیں بنی۔ اس کا فلیٹ خالی کیا تو شعیب نے کہا کہ UET کے ہاسٹل آ جاؤ۔ کافی عرصہ وہاں مفت کی روٹیاں توڑیں۔ شعیب کے رشید سواگ جیسے دوست نے بھی بڑا خیال رکھا۔ دی نیوز لاہور میں رپورٹر بننے کے لیے کسی کی سفارش کرائی تو اس وقت کے چیف رپورٹر نے مجھے یہ کہہ کر فیل کر دیا کہ تم صحافی نہیں بن سکتے۔ اسی صبح UET سے دی نیوز اور جنگ نیوز کے ڈیوس روڈ پر واقع دفتر جانے کے لیے نکلے تو شعیب اور میری جیب میں صرف 30 روپے تھے۔ جب ریلوے اسٹیشن پر اترے تو ویگن کا کرایہ ادا کرنے کے بعد 20 روپے بچ گئے۔ سوچا بھوک لگی ہے، ناشتہ کر لیں، تو اسٹیشن کے پیچھے ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان 20 روپیوں میں کیا کھایا جائے، کیونکہ ابھی ویگن لے کر ڈیوس روڈ بھی پہنچنا تھا اور وہاں سے واپس UET بھی واپس آنا تھا۔ میں اور شعیب ابھی سوچوں میں غرق ہی تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو اس ہوٹل پر کام کرتا تھا وہ ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ بہت کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن جیب میں صرف 10 روپے ہیں۔ وہ 10 سال کا بچہ کچھ نہیں بولا اور چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے میں نہاری پائے مغز کی 3 پلیٹیں تھیں اور میرا اور شعیب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس لڑکے نے بڑی سادگی سے کہا کہ آپ یہ ناشتہ کریں اور جب بل دینے کی باری آئے تو میرے ساتھ کاؤنٹر پر جا کر ادا کرنا۔ میں نے حیرانی سے اس بچے کو کہا کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے
بمشکل 10 روپے بچیں گے۔ وہ بچہ بولا کہ آپ ناشتہ کریں۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو وہ بچہ ہمارے لیے لسی کے 2 گلاس لے آیا۔ ہوٹل پر خاصا رش تھا، اس لیے جب بل دینے کے لیے گئے تو اس لڑکے نے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے مالک کو اتنا کہا کہ باؤ جی نے 2 نان اور ایک چھولوں کی پلیٹ کھائی ہے، 10 روپے لے لیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باقی بچے ہوئے 10 روپے ٹپ کے طور پر اس چھوٹے بچے کو دے دیتا، اور شعیب سر جھکائے اس ہوٹل سے نکل گئے۔ میں اور شعیب اس ہوٹل سے سر جھکائے نکل گئے۔ آج بھی جب برسوں بعد لندن میں شعیب سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم دونوں اس بچے کو ضرور یاد کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کردار ہم دونوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ میرے اپنے ضلع لیہ کے رفیق اختر صاحب نے مجھے ان مشکل دنوں میں بڑی مدد کی۔ ان کی مدد سے انارکلی اور پنجاب سیکریٹریٹ کے قریب چھوٹا سا کمرہ لیا۔ وہاں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایک محنتی جفا کش نوجوان عبید اللہ کے ساتھ معاشرے کو کوسنے اور حکومت کو بد دعائیں دینے کے بجائے خود سے کچھ کرنے کی ٹھانی۔ رحیم یار خان کے قریبی شہر خان پور کا یہ نوجوان عبید اللہ میرے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوا۔ میں نے کلاسک ادب کا انگلش سے اردو ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبید اللہ میرے ساتھ ملتان سے آیا تھا۔ میرے اپنے ضلع لیہ کے رفیق اختر صاحب نے ان مشکل دنوں میں میری بڑی مدد کی۔ ان کی مدد سے انارکلی اور پنجاب سیکریٹریٹ کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ لیا۔ وہاں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایک محنتی اور جفا کش نوجوان عبید اللہ کے ساتھ معاشرے کو کوسنے اور حکومت کو بد دعائیں دینے کی بجائے خود سے کچھ کرنے کی ٹھانی۔ رحیم یار خان کے قریبی شہر خان پور کا یہ نوجوان عبید اللہ میرے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوا۔ میں نے کلاسک ادب کا انگلش سے اردو ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبید اللہ میرے ساتھ ملتان سے آیا تھا۔ میں سارا دن ترجمہ کرتا اور رات کو اس کی کمپوزنگ میں مصروف رہتا۔ میں اسے ہر صبح 10 روپے دیتا اور وہ جا کر 2 نان چھولوں کی پلیٹ انارکلی سے لے آتا اور ہم دونوں مزے سے ناشتہ کرتے اور سارا دن یوں ہی گزر جاتا۔ اس دوران میری ملاقات فکشن ہاؤس کے رانا عبدالرحمن ظہور صاحب اور محمد سرور سے ہوئی۔ ان کے پبلشنگ ہاؤس پر بڑے بڑے ادیبوں سے ملاقات رہتی۔ دوپہر کے وقت وہاں بڑی مزے کی دال کھاتے اور لکھاریوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے۔ میں رانا عبدالرحمن ظہور صاحب اور محمد سرور کا 19 برس بعد بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اجنبی اور گمنام نوجوان کو موقع دیا۔ گاڈ فادر کا ترجمہ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ عظیم ناول کو اردو میں پڑھ کر قارئین نے اس سے کچھ سیکھا نہیں، لیکن میری اپنی سوچ بدلنے میں اس ناول کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ ناول میں نے ایک دفعہ نہیں پڑھا بلکہ کئی دفعہ پڑھا ہے، اور ہر دفعہ اس ناول میں نے کوئی نہ کوئی نئی صورت چیز ضرور سیکھی۔